اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تجوید کی کلاس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ آج ہمارا آخری ٹاپک ہے۔ تجوید کے بارے میں یا قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنے کے حوالے سے یا تجوید میں کیا پڑھا جاتا ہے، کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے ہم نے کچھ تمہید باندھی، کچھ اہم باتیں کی جن کا آج ہمارا آخری کلاس ہے۔ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں اپنی تجوید کو شروع کریں گے۔ آج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ 2 پوائنٹس ہیں، ایک ہے لغون عرب یعنی عرب کے لہجے اور قرآن کی جمع و تدوین، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو اوپر کی 2 چیزیں ہیں یہ الحمدللہ ہم سکھائے ہیں، جن میں ایک ہے علم تجوید کی اہمیت اور دوسرا ہے تحسین صوت کی اہمیت، آواز کو خوبصورت کرنے کی اہمیت۔ آج ہم مختصراً یہ دیکھیں گے کہ عرب کے لہجے الگ الگ کیوں تھے اور قرآن کو جمع کس طرح سے کیا گیا۔ تو اس کو سیکھنے سے پہلے یہاں پر آپ نے ایک چیز سیکھنی ہے کہ قرآن پاک کو جب جمع کیا گیا، اس کو جب لکھا گیا، اس کو جب تحریری شکل دی گئی تو اس کے 3 مراحل تھے۔ آپ کو ان 3 مراحل کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، جن میں پہلا مرحلہ ہے عہد نبوی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو کس طرح جمع کیا گیا تھا۔ پھر عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور عہد عثمانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو کس طرح جمع کیا گیا، کیسے اس کی حفاظت کی گئی۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی یہاں پر ایک پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں نہیں اترا تھا، بلکہ انہوں نے یہ اپنے آپ خود گھڑا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا ہے اور کسی نے ان کے اوپر اتارا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہم ایسا کچھ نہیں مانتے، لیکن جو لوگ ایسا مانتے ہیں ان کو تھوڑے بہت جواب دینا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں خود بھی ثبوت ہونے چاہیے، ہمارا ایمان کسی کی بھی باتوں سے گڑبڑ نہ ہو، ڈگمگائے نہ، صحیح ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام خود بنایا ہے تو کیا کوئی خود کو کہے گا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں؟ کوئی خود کو یہ کیسے الفاظ کہہ سکتا ہے؟ یا پھر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود کے اوپر وہ چیزیں کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں؟ تبغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی گھر والوں کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا نہیں چاہتے؟ تو جو خود یہ قرآن بنائے گا یا خود اس کے اپنے الفاظ ہوں گے تو وہ خود کو کیسے کہے گا کہ تم وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو 1-2 مثالیں ہیں، قرآن پاک میں ایسی اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے منہ پھیرا اور تیوری چڑھائی جب اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ تو کوئی خود کو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، ایک سوچنے کی بات ہے۔ قرآن پاک ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہمیں کئی طرح کے ثبوت مل سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا ہے، انہوں نے خود سے یہ کلام نہیں بنایا، نہ ہی خود سے گھڑا ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور آج ہم ان 3 مراحل کے ذریعے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، پھر عہد صدیقی میں، پھر عہد عثمانی میں۔ کیوں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی تحریری حفاظت یعنی ریٹن فارم میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے یہ 3 طبقے کیوں درکار تھے؟ قرآن شروع میں ہی پہلے کیوں کتابی شکل میں نہیں آیا؟ تو دیکھیں قرآن نازل ہونے کا جو پہلا طریقہ ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن پہلے تحریری شکل میں اس لیے نازل نہیں ہوا کیونکہ اگر قرآن ڈائریکٹ ایک ہی بار میں تحریری شکل میں آ جاتا تو لوگوں کو یہ کہنا اور بھی زیادہ آسان ہو سکتا تھا کہ یہ کتاب بس کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا کر آئے ہیں اور اب سنا رہے ہیں، اور قرآن 23 سال میں عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن
ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں اترا، بلکہ وہ موقع اور محل کے حساب سے اترا ہے، اور وہی اس حساب سے آتی رہی ہے۔ اس تدریجی نزول کی وجہ سے، تدریجی نزول یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی وجہ سے اسے فوراً کتابی شکل میں مرتب کرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی آسان نہیں تھا کہ آپ تھوڑے تھوڑے جو ٹکڑے آ رہے ہوں اس کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات، عرب میں جو ایک چیز زیادہ رائج تھی وہ تھی زبانی یاد کرنا۔ عربوں کے یہاں یادداشت یعنی حافظہ بہت مضبوط تھا، وہ چیزوں کو زیادہ تر زبانی یاد کرتے تھے۔ بات صرف قرآن کی نہیں ہے، عربوں کے یہاں چیزوں کو لکھنا، لکھ کر ذہن میں رکھنا، یہ ان کے لیے ایک کمزوری تھی، ایک خامی تھی۔ جو شخص یاد نہیں کر سکتا تھا، ذہن میں محفوظ نہیں کر سکتا تھا، ان کے حساب سے ان کے یہاں وہ ایک یوں سمجھے کہ ایک ایسا شخص ہے جس میں یہ خامی ہے کہ وہ محفوظ نہیں کر سکتا تو لکھتا ہے۔ بہت کم لوگ ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ حفظ ہی کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن کو زبانی یاد کرتے اور ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ ہزاروں صحابہ نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اس لیے مکمل تحریری شکل میں ترتیب دینا فوری ضروری نہیں سمجھا گیا۔ یعنی قرآن بہت سے صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں محفوظ تھا، اس لیے لکھنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ اور کیونکہ وہ کبھی مکمل تھا ہی نہیں 23 سال میں جا کر آخر میں مکمل ہوا ہے، تو اس لیے کیسے ایک کتابی شکل دی جا سکتی تھی۔ تحریر کا اہتمام اس وقت بھی تھا، یعنی کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ قرآن لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے زمانے میں لکھنے کا اہتمام بھی تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ باقاعدہ ایک کتابی شکل دی جائے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص کاتبین وحی موجود تھے جو قرآن لکھا کرتے تھے، جن میں آپ کو بہت سے نام ملیں گے۔ ان میں پہلا نام ہے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت ابی بن کعب یا حضرت ابا بن کعب، اور حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہ 5 نام ہیں، لیکن یہ صرف 5 نام نہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص کاتبین وحی یعنی وحی کے لکھنے والے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کر لکھوایا کرتے تھے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں ابو داؤد کی یا النسائی یا ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ ایسی اوقات میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند صورتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوتی رہتی تھیں، جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حضرات میں سے، یعنی کہ جو ہم نے نام پڑھے ہیں، ان حضرات میں سے جو قرآن کے کاتب کتابت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، کسی ایک کو بلا کر اسے فرماتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں جہاں ایسا ایسا ذکر ہے لکھو۔ یعنی نہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے کہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جگہ بھی بتایا کرتے تھے کہ اس سے فلاں جگہ پر لکھو۔ یہ جو آج ہمارے پاس قرآن کی ایک ترتیب ہے نا، ایک شکل ہے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ ترتیب ہم انسانوں نے خود بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا جاتا تھا، اور اس کا ثبوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ ہیں۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، ایسی آپ کو اور بھی بہت سی احادیث صحیح بخاری میں اور جو صحیح کتب ہیں احادیث کی ان میں مل جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر یاد کرتے تھے، صحابہ کو یاد کراتے تھے، لیکن کچھ خاص لکھنے والے تھے جو اس کو لکھا کرتے تھے۔ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین کو بلا کر کہتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھواتے، اور ساتھ یہ بھی ہدایت کرتے کہ اس کو کہاں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام بھی اپنی ذاتی کتابت کے لیے قرآن کو ہڈیوں، کھجور کے پتوں، چمڑے اور پتھروں پر لکھتے تھے۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی لکھا جاتا تھا۔ کچھ خاص کاتبین وحی ہوتے تھے جو اس وحی کو جو نازل ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لکھتے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اسے فلاں آیت کے یا فلاں سورہ کے حصے میں لکھو۔ اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو اپنے ذاتی
اپنی ذاتی، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو تو خود وہ قرآن کو ہڈیوں پر یا کھجور کے پتوں پر، کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ اسباب نہیں تھے لکھنے کے، تو جن کے پاس جو مہیا ہوتا وہ اس چیز پر یا چمڑے پر یا پتھر پر، کسی خاص اچھے پتھر پر وہ کتابت کر لیا کرتے تھے۔ کوئی کوئی اپنے اونٹوں کی کوہان پر بھی لکھ لیا کرتا تھا۔ تو یوں قرآن پاک کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی ہوئی تھی۔ سب سے اہم حفاظت حفظ کے ذریعے تھی، اس کے بعد کتابت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ مکمل کتابی شکل میں نہیں تھی۔ پھر ایک اہم چیز جو ہمیں تاریخ سے ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ہر سال جبرائیل امین میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور اس سال یعنی وفات سے قبل انہوں نے 2 مرتبہ دہرایا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہی تھی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، اور میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم آؤ گی۔ تو حضرت فاطمہ کی وفات حضرت محمد کے جانے کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں گئے تھے، اور اس سے پہلے رمضان میں یعنی 4-5 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا تھا، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ 2 مرتبہ قرآن کا دور اس لیے کروایا گیا کیونکہ تاکہ قرآن نہ صرف صحیح سے یاد ہو جائے بلکہ اس کی جو ترتیب ہے پوری وہ بھی صحیح سے محفوظ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قرآن اس وقت نازل ہو چکا ہوتا اسی حصے کی دہرائی اور ترتیب کی جاتی۔ یعنی تھوڑا بات کو سمجھیں کہ قرآن 23 سالوں میں مکمل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رمضان میں اتنا قرآن دہرا جاتے جتنا نازل ہو چکا تھا۔ یعنی 5 سالوں میں جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس پورے کی دہرائی کی جاتی رمضان میں، پھر 6واں سال، پھر 7واں، پھر 10 سال، پھر 15 سال، ہر سال دہرائی ہوتی، اور اس حصے کی ہوتی جتنا نازل ہو چکا تھا، تاکہ ایک حفاظت بھی ہو جائے اور ایک ترتیب بھی مل جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن کو بہت دہرایا کرتے تھے، بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ خود صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں زیادہ قرآن سنتے تھے، تو ان کے اندر بھی وہ ترتیب محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو ہر سال نازل شدہ آیات کی ترتیب واضح کی جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دہراتے۔ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا کہ اسے کس صورت میں کس مقام پر رکھنا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بتاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال والے سال یعنی 10 ہجری میں حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ اس کا مقصد نہ صرف مکمل قرآن کو آخری بار دہرانا تھا بلکہ اس کی حتمی ترتیب بھی واضح کرنا تھی کہ اس کو کیسے لکھنا ہے۔ آج جو ہمارے پاس پہلی سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اور پھر یوں سورہ ناس تک مکمل قرآن، یہ وہی ترتیب ہے جو ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 ہجری میں ان کے آخری سال میں 2 مرتبہ سنائی تھی، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ترتیب صحابہ کو یاد کروائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب نزول وحی مکمل ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی بھی نئی آیت نہیں آنی، کیونکہ یہ جو سب سے خاص آیت ہے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، یہ آیت بھی اسی سال نازل ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سال۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا سیکھا۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ شروع میں قرآن پاک کو تحریری شکل میں لکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ قرآن ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا تھا، 23 عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا۔ پھر جب نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاتبین وحی یعنی جن کو لکھنا آتا تھا اور وہ وحی کو لکھتے تھے، ان کو بلا کر
اپنا اللہ تعالیٰ کا کلام لکھواتے اور ساتھ ساتھ جگہ بھی بتاتے کہ یہ آیت یا یہ ٹکڑا کس سورہ کے کس مقام پر لکھنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور میں کچھ اور صحابہ بھی اپنے حساب سے پتھروں پر، لکڑیوں پر یا پتوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور مکمل قرآن کی دہرائی کرتے جتنا نازل ہو چکا ہوتا۔ پھر آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مل کر 2 مرتبہ قرآن کی دہرائی کی۔ اب ہم جو چوتھی چیز دیکھیں گے وہ ہے قرآن کے لہجے یا ان کی قراءات یا اس کے پڑھنے کے طریقے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن 7 حرفوں یعنی لہجوں پر نازل کیا گیا ہے، سو جس طرح تمہیں آسان لگے اسی طرح پڑھو۔ یعنی اس کو 7 طریقوں سے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور 7 طریقوں کی پڑھنے کی اجازت ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت ہشام بن حکیم نے ایک ہی سورہ یعنی سورۃ الفرقان کو مختلف انداز میں پڑھا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے اور سب درست ہیں۔ تو یہ 7 لہجے کیا ہیں، ان میں کیا فرق ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو الگ ہو سکتی ہیں اور کیا ان کے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، یہ تمام سوالات آج ہم کور کریں گے۔ دیکھیں ان 7 لہجوں میں جو فرق ہے اس کو پہلے سمجھیں کہ یہ 7 قراءتیں، آپ انہیں 7 حرف بھی کہہ سکتے ہیں، 7 قراءتیں بھی کہہ سکتے ہیں، 7 لہجے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 7 قراءتیں الفاظ کے معمولی فرق یعنی الفاظ میں کچھ فرق ہوگا، ادائیگی کے انداز، بیان کس طرح کیا جائے گا اس کا انداز بھی الگ ہوگا، بعض الفاظ کے مترادفات کی صورت میں تھی۔ فرق عموماً درج ذیل چیزوں میں تھا۔ اب نوٹ کرتے جائیں کہ یہ 7 لہجے کن کن چیزوں میں مختلف تھے۔ مثلاً بعض قبائل تعال یعنی آ جاؤ کہتے تھے۔ عرب کے کچھ قبیلے آ جانے کو عربی میں تعال کہتے تھے، جبکہ بعض حلم بولتے تھے یعنی کہ آ جاؤ۔ مطلب ایک ہی ہے لیکن الگ الگ قبائل میں لفظ الگ الگ ہیں۔ اسی طرح اعراب یعنی زیر زبر پیش حرکات کو الگ الگ لگانا، جیسے مالک یوم الدین کو آپ ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں درست ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ میں کچھ زیادہ کمی بیشی، مثلاً آپ ایک جملہ کہہ سکتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، لیکن اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑو، اس نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ اسی طرح کچھ تلفظ اور لہجے کا فرق، مثلاً بعض قبائل حمزہ کو ہلکا پڑھتے اور بعض اسے برقرار رکھتے، اسے جھٹکا دے کر پڑھتے، کوئی کھینچ کر پڑھتا ہے، کچھ کس طرح۔ اسی طرح جیسے ہم نے پہلے مثال دی، اقبل کی جگہ تعال کا آ جانا یا تعال کی جگہ حلومہ کا آ جانا، مطلب وہی ہوتا ہے لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 لہجوں پر، 7 حروف پر یا پھر 7 قراءات پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں قرآن مکمل طور پر تحریری شکل میں موجود نہیں تھا، ریٹن فارم میں موجود نہیں تھا، کوئی نسخہ ایسا نہیں تھا کہ کس کے پاس پورا قرآن موجود ہو۔ یہ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، جن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے کہ وہ مسلمانوں کو باندھ کر رکھیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت میں بہت بڑے بڑے کام کیے تھے۔ مثلاً جو جھوٹے نبی اٹھے تھے، ان جھوٹے نبیوں کو جو منہ دیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن بھی جمع کروایا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں جنگ یمامہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو تاریخ میں اگر اس وقت مسلمان ہار جاتے تو آج ہم مسلمان موجود نہ ہوتے۔ جنگ یمامہ اپنے وقت کی ایک عظیم جنگ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ
بہت سے صحابہ نے، یوں سمجھے ہزاروں صحابہ نے مل کر جھوٹے نبیوں سے، جو جھوٹے نبی اٹھے تھے اور ان کی جو پیچھے پوری عوام تھی جو ان کو مانتے تھے نبی، ان سب سے مل کر حضرت ابوبکر صدیق نے اور مسلمانوں نے جنگ کی تھی۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی اور اس لیے اس میں جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا۔ جب کئی حفاظ شہید ہو گئے، یعنی کہا جاتا ہے اس جنگ میں 70 سے زیادہ حفاظ یعنی کہ حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر کو تجویز دی کہ قرآن کو محفوظ کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ ضیاع سے بچا جا سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام حافظ جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں اور اللہ کی کتاب مٹ جائے اور وہ محفوظ نہ رہے۔ یہ ڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ رائے دی۔ حضرت ابو بکر اس لیے کیونکہ حضرت ابو بکر اس وقت کے خلیفہ تھے اور اگر کوئی بھی کام مسلمانوں کے بیچ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے ہی اجازت سے ہوتا۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق نے منع کیا تھا کیونکہ انہیں یہ سوال آ رہا تھا یا یہ خیال آ رہا تھا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور حضرت ابو بکر نے حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں قرآن کو تحریری طور پر جمع کروایا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت کی ہی نگرانی میں کیوں، جبکہ وہاں پر اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت علی خود موجود تھے، حضرت عثمان خود موجود تھے، یا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے خود یہ کام کیوں نہیں کیا، انہوں نے حضرت زید کو کیوں دیا؟ دیکھیں حضرت زید بن ثابت سب سے پہلی بات کاتبین وحی ہے میں سے ہیں، اور حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہے ہیں اس دور میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان میں پورا قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ وہ اس وقت ان دونوں کے بیچ میں نہیں ہوتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیچ میں موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں حضرت محمد کے ساتھ حضرت زید زیادہ وقت ہوتے تھے اور حضرت محمد انہیں قرآن زیادہ سنایا کرتے تھے، تو یوں حضرت زید بن ثابت کے پاس پورا جو قرآن کی ترتیب تھی وہ موجود تھی اور حضرت ابو بکر اور باقی اور صحابہ اس بات کو جانتے تھے، تو انہوں نے یہ نگرانی، یہ کام حضرت زید بن ثابت کے سپرد کیا اور حضرت زید بن ثابت اور کئی اور صحابہ نے مل کر قرآن کو تحریری شکل میں محفوظ کیا۔ یہاں پر آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سن لیں کہ جب ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ آپ قرآن جمع کرائیں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ حضرت زید نے کہا، اللہ کی قسم اگر حضرت ابو بکر صدیق مجھے اس بات پر مجبور کرتے کہ تم ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دو تو یہ بات مجھے زیادہ دشوار معلوم نہ ہوتی، یعنی اگر حضرت ابو بکر مجھے یہ کام کہتے کہ تم ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری پہاڑ پر لگا دو یا ہلا دو تو میں وہ آرام سے کر سکتا تھا، مجھے وہ اتنا مشکل نہ لگتا بنسبت اس کے کہ مجھے جمع قرآن کا حکم دیا کہ میں قرآن کو جمع کروں۔ اللہ کے کلام کو جمع کرنا یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے اور حضرت زید بن ثابت کو معلوم تھا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو منع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کس طرح وہ کام کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے فرمایا، اللہ کی قسم یہ بہتر ہے، پس میں حضرت ابو بکر صدیق سے بحث کرتا رہا، یعنی یوں ان دونوں کے بیچ میں بحث ہوئی کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے یا درست ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرات شیخین کے کھولے تھے، یعنی جس طرح حضرت ابو بکر کا سینہ کھل گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھل گیا اور باقی صحابہ کا سینہ اس بات کے لیے کھل گیا کہ ہاں ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اسی طرح پھر حضرت زید بن ثابت کا سینہ بھی کھل گیا اور وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہ پھر آگے خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کس طرح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں قرآن کو جمع کرنے میں مستعد ہوا اور اسے جمع کرتا رہا، یعنی وہ اس کام میں لگ گئے۔ کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور آدمیوں کے سینوں میں سے یعنی حفاظ سے وہ قرآن انہوں نے محفوظ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آخری سورہ
توبہ کی آیت، آخری سورہ توبہ کی آیت مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی، اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے۔ اور اسی آیت سے سورہ برہ یعنی سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یوں اس قرآن کو حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں اور حضرت ابوبکر صدیق کی اجازت سے جمع کیا گیا، اور قرآن کا صرف ایک نسخہ سرکاری طور پر بس ایک نسخہ محفوظ کر لیا گیا، یعنی اس وقت باقی اور کتابیں قرآن کے اور نسخے اور سیمپلز موجود نہیں تھے، بس وہ ایک ہی تھا جو حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں رکھا گیا۔ پھر بتاتے ہیں کہ بس یہ صحف یعنی وہ پیجز حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو یہ حضرت عمر فاروق کے پاس منتقل ہوئے، اور پھر ان کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق کے پاس آئے، یعنی کہ یہ تمام جو بھی پیجز تھے قرآن پاک کے، قرآن پاک جس پر لکھا گیا وہ یوں محفوظ رہا کہ پہلے حضرت ابوبکر کے پاس، پھر حضرت عمر کے پاس، اور پھر حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان کے پاس محفوظ رہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر قرآن کس طرح پڑھتے تھے جبکہ ان کے پاس صرف ایک ہی نسخہ موجود تھا جو کہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضرت عمر کے پاس، حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ تو اس وقت لوگ حافظ تھے اور صحابہ کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اور ہر قبیلے کے لوگ اپنے استاد یعنی اپنے اپنے صحابہ سے قرآن پڑھ دیا کرتے تھے، یعنی جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں موجود تھا وہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ ان کے استاد تھے صحابہ، اور وہ ان کو قرآن پاک حفظ کرایا کرتے تھے۔ قرآن 7 قراءات یعنی 7 حروف پر نازل ہوا تھا، جیسے کہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، اس لیے صحابہ مختلف قراءتوں کے مطابق پڑھتے تھے اور کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سب کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی۔ کوفہ میں جو لوگ پڑھتے تھے وہ الگ لہجے پر پڑھتے تھے، شام میں جو لوگ پڑھتے تھے الگ لہجے میں، مکہ کے لوگ الگ لہجے میں، مدینہ کے لوگ الگ لہجے میں، یوں یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں صرف ایک نسخہ بس موجود تھا جس کو شاید کھولنے کے لیے پڑھتے نہیں تھے، بس ایک حفاظت کے طور پر پورا قرآن محفوظ تھا، باقی قرآن سب لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھا اور وہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے ان کے نام یہاں پر درج ہیں۔ ویسے یہ چند نام ہی ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے علاوہ بھی صحابہ تھے جن کے دل میں قرآن محفوظ تھا، اور انہوں نے اس قرآن کو اپنے دل تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ آگے بھی پہنچایا، اور ان کے کئی شاگرد بنے جنہوں نے ان سے قرآن حفظ کیا۔ پھر دیکھیں کچھ ایک اہم پوائنٹ کہ صحابہ کے ذاتی طور پر لکھے ہوئے نسخے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کاتبین وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں صرف حضرت زید بن ثابت نہیں تھے، اور بھی صحابہ تھے جو قرآن لکھا کرتے تھے، یا کچھ اور صحابہ بھی تھے جو اپنے اپنے آسانی کے لیے پتوں پر، شاخوں پر یا کسی بھی چیز پر قرآن لکھا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے اپنے لیے قرآن کو ذاتی طور پر بھی لکھا تھا، ایک نسخہ تو تھا جو حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر کے پاس تھا یا حضرت حفصہ کے پاس تھا، لیکن کچھ صحابہ نے اپنی آسانی کے لیے کہ انہیں قرآن پڑھانے میں آسانی ہو یا پہنچانے میں آسانی ہو، انہوں نے اپنے نسخے تیار کیے تھے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو عراق میں قرآن پڑھا رہے تھے، ان کے پاس ایک نسخہ اپنا لکھا ہوا موجود تھا، حضرت معاذ بن جبل کے پاس موجود تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس اور حضرت ابا بن کعب کے پاس یہ نسخے موجود تھے۔ چونکہ یہ ذاتی طور پر لکھے گئے تھے، ان میں بعض اوقات تفسیری نوٹس، دعائیں یا کچھ اضافی وضاحتیں بھی شامل ہوتی تھیں، یعنی وہ صرف مکمل قرآن نہیں تھا، اس میں کچھ احادیث، کچھ دعائیں، کچھ اپنے الفاظ، ان کی اپنی رائے، اپنے اقوال بھی موجود تھے، اور وہ ان نسخوں یعنی وہ جب پڑھاتے تھے تو باقاعدہ واضح کر دیتے تھے کہ یہ دعا ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے پاس وہ محفوظ کر لیے تھے۔ بس ایک نسخہ جو صحیح قرآن کا تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، اور یوں وقت گزرتا گیا، حضرت ابوبکر کا دور ختم ہوا جو 2 سال
تک کا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جو 12 سال کا تھا، وہ بھی دور گزر گیا، یعنی 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئے اس دنیا سے جاتے ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں اختلافات پیدا کیوں ہوئے؟ دیکھیں، حضرت ابوبکر کے دور میں تمام جو صحابہ تھے وہ عرب تھے۔ حضرت عمر کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، ان فتوحات کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی جو غیر عرب لوگ تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ پہلا کام اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے کرتا ہے، اور پہلا کام اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو کے لیے ایک ٹیچر چاہیے، اور ٹیچر صحابہ تھے اور وہ حافظ تھے، وہ قرآن یاد کرایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام عرب سے باہر پھیلنے لگا تو لوگ مختلف صحابہ سے قرآن سیکھ رہے تھے، اور ہر ایک اپنی روایت یعنی قرات کے مطابق پڑھ رہا تھا۔ کچھ نئے مسلمان جو عربی زبان کے ماہر نہیں تھے ان اختلافات کو متضاد سمجھنے لگے، یعنی انہیں لگا کہ یہ جو عراق کے لوگ پڑھ رہے ہیں یا شام کے لوگ پڑھ رہے ہیں یا مکہ کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ اپنے اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کا الگ ہے پڑھنا، ہمارا الگ ہے۔ حالانکہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ کچھ غلط نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جیسے دیکھیں، کوفہ کے لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر عمل کر رہے تھے، جبکہ شام والے ابا بن کعب سے کی قرات پر تھے۔ تو یوں آہستہ 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 لوگوں میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے کہ نہیں، ہمارا قرات کا طریقہ ٹھیک ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ درست ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اختلافات اور ان تمام جھگڑوں کو مسلمانوں سے روکنے کے لیے ایک سرکاری نسخہ انہوں نے بنایا، اور یہ کام انہوں نے اکیلے نہیں کیا۔ انہیں پہلے ایک صحابی نے مشورہ دیا، پھر باقی صحابہ سے مشورے لیے گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، حضرت زید بن ثابت جنہوں نے حضرت ابوبکر کے دور میں وہ نسخہ لکھا تھا جو آج بھی حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، وہ بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ اشعری وہ بھی موجود تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے حضرت عثمان کے وقت میں، اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا۔ خود حضرت علی موجود تھے اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں مختلف علاقوں میں قراءات کے اختلافات پیدا ہونے لگے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ شام، عراق، حجاز اور دیگر علاقوں میں مختلف طریقے سے قرآن پڑھا جا رہا تھا، کیونکہ لوگ مختلف صحابہ سے سیکھ رہے تھے۔ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو غلط کہنے لگے۔ پھر حضرت حذیفہ بن الیمان نے یہ سب محسوس کیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو تجویز دی کہ ایک سرکاری نسخہ بنایا جائے۔ سرکاری نسخے کا مطلب کیا ہے کہ ہر علاقے میں اور ہر جگہ پہ بس صرف وہی ایک نسخہ، وہی ایک قرات، وہی ایک طریقہ جو لکھا گیا ہے اسی کے مطابق لوگ پڑھیں اور اسی کے مطابق لوگ سکھائیں۔ صحیح ہے؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ سے اصل نسخہ لے کر اس کو کاپی کرا دیا، یعنی باقی جو تمام نسخے تھے جو 7 قراءات پر موجود تھے یا جو صحابہ کے دلوں میں الگ الگ قراءات تھی، ان سب کو انہوں نے بند کروا دیا، اور ایک نسخہ جو حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا جو اصل میں حجاز کے علاقے کا تھا، یعنی اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے جیسے کہ عراق کے لوگ الگ طرح سے عربی پڑھتے تھے، شام کے لوگ الگ طرح سے عربی جانتے تھے، ان کے کچھ لہجے مختلف تھے، طرز ان کا الگ تھا، تو پھر آخر وہ جو ایک نسخہ حضرت حفصہ والا تھا جو حضرت ابوبکر کے دور میں لکھا گیا تھا، وہ کس کے طرز، وہ کس کے لہجے پہ تھا؟ تو وہ نسخہ حجاز کے لوگوں کے لہجے پہ تھا۔ اب یہ حجاز کے لوگ کون ہیں؟ یہ حجاز کے وہ لوگ ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا، مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا علاقہ جو مکہ سے یا مدینہ سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک پورا جو علاقہ ہے وہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے، اور حجاز کے علاقے کے طرز پر پھر اصل قرآن کا ایک نسخہ رکھا گیا۔ باقی جو بھی نسخے تھے ان سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کروا دیا۔ تو حضرت زید بن ثابت
عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث پر مشتمل ایک کمیٹی نے سرکاری نسخہ تیار کیا، یعنی انہوں نے سب مل کر وہ جو حضرت حفصہ والا نسخہ تھا اس کو دیکھا، اس کو پرکھا اور اس کو تیار کیا۔ اس وقت تو ایک تھا نا، وہ الگ پھر اور بھی نسخے بنائے گئے اور وہ سب ریٹن فارم تھا۔ آج کل کی مشینیں نہیں تھی کہ بس پرنٹ کرو پرنٹ کرو اور 1 گھنٹے میں 10 نسخے تیار، ایسا نہیں تھا، وہ باقاعدہ لکھے گئے تھے اور پھر حضرت زید بن ثابت اور باقی اور صحابہ نے وہ لکھے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھجوا دیا۔ جمع عثمانی میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا، یعنی وہ جو صحیفے لکھے گئے تھے، جو نسخے لکھے گئے تھے، ان میں جو پہلی شرط تھی وہ یہ کہ مصحف یعنی قرآن میں وہ چیز درج ہو جس کے قرآن ہونے کا قطعی یقین ہو، یعنی قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے، نہ کوئی دعا، نہ کوئی تفسیر، نہ ہی کوئی اپنا کسی کی رائے۔ آن حضرت کے عرضہ اخیرہ میں موجود ہو۔ عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وقت جب حضرت جبرائیل آ کر رمضان میں 2 مرتبہ قرآن سنا گئے تھے، تو اس وقت میں حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے قرآن سنایا تھا پوری ترتیب کے ساتھ، بالکل وہی ترتیب ہو اور لسان قریش پر مصاحف کی کتابت کی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حجاز کے علاقے کے مطابق پھر وہ نسخہ، کیونکہ جو حجاز کا علاقہ تھا وہ قریش کی زبان پر مشتمل تھا، ان صحف کو لکھا گیا۔ امام سیوطی نے ان مصاحف کی تعداد 7 نقل کی ہے، کوئی اور 10 بھی کہتا ہے، کوئی اس سے کم یا زیادہ بھی کہتے ہیں، جو 7 شہروں میں سے متعلق ہے، یعنی کہ ایک صحیفہ رکھا گیا مدینہ میں، وہ جو نسخے تیار کیے گئے تھے، وہ جو کاپیز تیار کی گئی تھی، ایک مدینہ میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں، اور ایک نسخہ حضرت عثمان نے اپنے لیے تیار کروایا جس میں وہ خود تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان مصاحف سے پھر مقامی لوگوں نے بے شمار نقول تیار کر لیے، یعنی ان 8 نسخوں سے پھر اور نسخے تیار ہوئے۔ حضرت عثمان نے حکم جاری فرما دیا کہ دیگر تمام نسخے جو کہ مصاحف عثمانیہ سے اختلاف والے ہیں ان کو تلف کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو جلا دیا جائے۔ باقی تمام نسخے حضرت عثمان کے دور میں جلا دیے گئے اور صرف وہ ایک نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا گیا تھا اس کو باقی رکھا گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی اور نسخے تھے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوایا کیوں؟ کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ باقی جو تمام غیر سرکاری نسخے تلف کر دیے گئے، ان میں جو اصل وجہ تھی تلف کرنے کی وہ یہ کہ امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ آج دیکھیں 1400 سالوں کے بعد ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر اس کو پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے مسلمان ہوں، عرب کے مسلمان ہوں یا کسی بھی علاقے کے مسلمان ہوں، کہاں کے بھی مسلمان ہوں، ان سب کا قرآن ایک ہی ہے۔ تو اگر اس وقت وہ اختلافات ختم نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم مسلمان ایک قرآن پر کبھی جمع نہ ہوتے۔ تو اللہ کے الفاظ محفوظ رکھنا مقصد تھا، ان کو جلانا نہیں، یعنی ان کو جلانے کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے الفاظ محفوظ رہیں۔ ان کی نیت بالکل درست تھی جس کی وجہ سے ان پر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اگر یہ غلط کام ہوتا تو اللہ فوراً ان پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر دیتے کہ تم میرے الفاظ کو کس طرح جلاتے ہو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف قراءات کی وجہ سے اختلاف ہونے لگا تو حضرت عثمان نے یہ قدم اٹھایا تاکہ کوئی فرقے، گروہ یا اختلافات پیدا نہ ہو اور صرف ایک ہی اللہ کی کتاب موجود رہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو۔ حضرت عثمان کے اس فیصلے کو تمام بڑے صحابہ نے قبول کیا اور اس کی تائید کی، جیسے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں عثمان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابا بن کعب جیسے بڑے قاری صحابہ نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیں کہ مصحف عثمانی یعنی کہ جو مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا اور جس کے نسخے تیار کیے گئے اور جو آج ہم سب کے گھروں میں الحمدللہ قرآن موجود ہے، وہ شروع میں بغیر نقطوں اور حرکات کے لکھا گیا تھا تاکہ تمام قراءات محفوظ رہیں۔ پہلے شروع میں اس طرح تھا کہ ایک ہی قراءت پر پڑھا جائے،
لیکن پھر اس وقت نقطوں کی اور حرکات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سب عربی تھے، سب کو پتا تھا۔ بعد میں نقطے اور حرکات شامل کیے گئے تاکہ غیر عرب بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ یعنی کہ آج اگر قرآن پر نقطے نہ ہوتے اور قرآن پر آج اگر حرکات نہ ہوتی تو ہم جو غیر عرب ہیں قرآن کو کبھی صحیح طریقے سے پڑھ نہ پاتے۔ حرکات کی کتنی ضرورت ہے ہمارے لیے، اس کی مثال میں آپ کو سورہ توبہ سے دیتی ہوں۔ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ من الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی اللہ اور اس کا رسول ان مشرکین سے بری ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں جو جن مشرکین سے تم نے وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر براءۃ من اللہ ورسولہ کی جگہ ورسولہ پڑھ دیں، یعنی زیر کو پیش کر دیں، تو جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ مشرکین سے اور نعوذ باللہ اپنے رسول سے بری ہیں، یعنی اپنے رسول کو چھوڑتے ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو صرف ایک پیش کی وجہ سے، زیر کو پیش کر دینے کی وجہ سے اتنے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بعد میں غیر عرب کی آسانی کے لیے قرآن پاک کو حرکات اور حروف نقطے وغیرہ لگائے گئے تھے۔ اب صورتوں اور آیتوں کی ترتیب اللہ کے حکم سے متعین ہوئی تھی، ترتیب وہی جو صورتوں کی، اور ایک آیت چھوٹی ہے ایک آیت بڑی ہے، یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دی تھی۔ باقی اس کے علاوہ رکوع ہو گئے، پارے ہو گئے، منزلیں ہو گئیں، ان کی تقسیم بعد کے مسلمانوں نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے کی تھی۔ رکوع کی تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ تراویح میں قرآن پاک کو صحیح سے ایک حساب سے پڑھا جائے۔ پاروں کی تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ قرآن پاک کو کم از کم 30 دنوں میں پورا کیا جائے، اور منزلوں کی تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ قرآن پاک کو کم از کم 7 دنوں میں مکمل کیا جائے۔ یہ تمام اضافی تقسیمات قرآن کی اصل ترتیب کو نہیں بدلتی بلکہ قراءات اور حفظ کو آسان بناتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں قرآن پاک میں اتنا کوئی واضح فرق نہیں آتا۔ ہاں، رکوع کی تقسیم بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے، منزلوں کی تقسیم بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے۔ پاروں کی تقسیم میں سورتوں کو توڑا گیا ہے جو کہ ایک مناسب چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدھی سورہ ایک پارے میں ہے تو دوسرا حصہ دوسرے پارے میں ہے، یا ایک سورت کی صرف ایک آیت ایک پارے میں ہے اور باقی تمام پوری کی پوری سورہ دوسرے پارے میں ہے۔ تو اس پر تھوڑی توجہ دینے کی ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم نے اس تقسیم کو توڑ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ سورتوں کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی تھی، تو اس کو اگر پاروں نے توڑ دیا تو یہ شاید مناسب نہیں۔ باقی رکوعوں کی اور منزلوں کی تقسیم میں ایسی کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہے، اور یہ سب اضافی تقسیمات ہیں، اور جیسے کہ بات کی جا چکی ہے کہ یہ اس لیے کی گئی تاکہ قرآن پاک کے پڑھنے والوں یا ان کو حفظ کرنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تک اپنا کلام بالکل اچھے طریقے سے پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی بھی پھیر پھار نہیں ہے، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، اس میں کہیں بھی کسی شک کی کسی کجی کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن بالکل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس کو تجوید کے ساتھ اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے، بہتر انداز میں پڑھیں گے، اس لہجے پر پڑھنے کی کوشش کریں گے جس لہجے پر صحابہ پڑھتے تھے، یعنی حجاز کا لہجہ، قریش کا لہجہ۔ ہم قرآن کو سندھی زبان کی طرح یا اردو زبان کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم عربی کو عربی کی طرح پڑھیں، لیکن خالی اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس سے ہدایت لینی ہے۔ تو یوں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کے ذریعے ہم اللہ کی کتاب کی طرف آگے بڑھیں گے، اور اس کو اپنے سینوں میں عمل کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اللہ کی ایک واحد کتاب جو ہمارے لیے آئی ہے اس کو اس طور پر پکڑیں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کبھی بھی اپنی کتاب کو دور نہ کریں، آمین۔ السلام علیکم۔